معروف اسکالر قاری خلیل الرحمان صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ مجھ جیسا طالب علم اساتذہ کے مابین موجود ہیں۔ وہ اساتذہ جن کا مشن بچوں کی، طلباء کی تربیت کر کے ان کو اس قابل بنانا کہ وہ کل ہمارے معاشرے کے مستقبل کے معمار بن سکے۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتا، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتی، اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہوتے۔ آپ ماشاءاللہ ایک علم رکھنے والے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جتنے اساتذہ ہیں اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں اور اپنے اپنے فن کے عالم ہیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے صرف سلیبس اور کورس نصاب ختم کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اصل چیز صحیح معنوں میں استاذ ہی وہ ہے جو صحیح معنوں میں طالب علم کو پہلے انسان اور پھر اسے مسلمان بنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کے مابین میں تربیت کا ایک ماحول پیدا فرمایا۔ دنیا میں قائم ہونے والی وہ صفا یونیورسٹی پہلی ریزیڈینشل یونیورسٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مدینے میں مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترے پر قائم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے بے شمار کام کیا۔ اسی میں یونیورسٹی تھی، اسی میں جیل خانہ تھا، اسی میں منبر اور خطبہ تھا، اسی میں عدالت کا قاضی بیٹھ کر فیصلہ دیتا، وہیں سے وہ GHQ بھی تھا، وہیں سے لشکر اور سپہ سالار مقرر کر کے مختلف علاقوں میں وہیں سے لشکر بھیجے جاتے ہیں۔ یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیے۔ اس وقت مسجد کا کردار بہت بڑا وسیع و عریض تھا۔ تربیت کی سب سے بڑی تربیت گاہ تھا۔ حضرت ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کو قتل کے ارادے سے آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے جب پوچھا اور اس نے کہا، اقرار کیا کہ واقعی میں اسی ارادے سے آیا تھا، آپ نے اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب گویا مسجد سے جیل کا کام بھی لیا جائے۔ 3 دن تک بندہ رہا۔ اب صحابہ کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ وہ 3 دن تک صحابہ کا نظارہ کرتا رہا، یہ کیسے آتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملن ساری کے جذبات کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ تیسرے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اوصال کو چھوڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ ثمامہ جاؤ، آج سے تم آزاد ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ اللہ کے رسول، آزاد تو میں جب تھا جب میں بندھا ہوا تھا، جب آپ نے میری جسم کی رسیاں کھول دی، آپ کی عقیدت اور محبت کی زنجیریں میرے پاؤں میں پڑ گئی، اب میں ایسے آزاد جا نہیں سکتا۔ اب میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں وہی کروں گا جو آپ کہیں۔ یہ جو 3 دن میں تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی اس درس گاہ کی تھی، اس درس گاہ کے ماحول کی تبدیلی تھی۔ آج ہمارے یہاں ماحول اس طرح بنا دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی عیسائی کو ہماری مسجد میں، ہمارے ادارے میں 3 دن اگر باندھ دیا جائے، چوتھے دن کہے گا کہ یار میں عیسائی ہی اچھا ہوں، میں عیسائی ہی اچھا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کرام کی آپ اصلاح بھی فرماتے ہیں، طلباء کی، بچوں کی آپ اصلاح فرماتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں یہ بھی ایک ماحول ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہ ڈانٹا جائے، نہ بولا جائے، نہ کچھ روکا جائے، نہ کچھ ٹوکا جائے۔ آپ کھجور کی ایک ڈھیری پر بیٹھے ہیں، آپ تقسیم کریں، وہ صدقے کی کھجوریں۔ حضرت حسن بچے ہیں اور گھٹنوں کے بل چلنے والے ہیں۔ اس کی یہ ٹون تھوڑی کم کریں، یہ شور نہ مچائیں۔ آپ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے کھجور کی اس ڈھیری کے پاس آئے۔ جب ڈھیری کے پاس آئے تو بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز انہیں ملے کھانے کی ہو یا نہ ہو، وہ اٹھا کے فوراً منہ میں ڈال دیا۔ حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ نبی مکرم کا دھیان اس طرف نہیں تھا، آپ بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب دھیان اس طرف کیا تو حضرت حسن منہ میں کھجور کو چبا رہے ہیں، کچھ نگل بھی لی ہوگی اور کچھ ابھی منہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈالی، جو منہ میں موجود تھی اس کو نکال کے باہر کیا اور کہا کخ کخ، بیٹا تھوکو، انا لا ناکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور میری آل پر اللہ نے صدقہ حرام کیا۔ اور آج جتنے بڑے سے بڑا باپ ہو وہ بچوں کے لیے حرام کمائی لانے میں دریغ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیٹ میں بھی، حالانکہ وہ صدقے کی کھجور تھی اور بچے پر شریعت کا عمل دخل بھی نہیں ہے، شریعت کا کوئی اطلاق بھی نہیں ہوتا، لیکن رحمت عالم نے اس کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کو نکالا اور جو اندر نگل چکے تھے اس کے لیے بھی کہا تو کر بیٹا تو کر، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کی جانی چاہیے، غلط بات پر اسی عین موقع پر ٹوکا جانا چاہیے۔ یہ جو لوگوں میں یہ بھی ایک کنسپٹ ہے کہ بچوں کو سب کے سامنے نہیں روکنا ٹوکنا چاہیے، آپ نے سب کے سامنے ٹوکا، سب کے سامنے روکا، وہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کا باعث بنتی ہے وہ چیز، اچھا یہ چیز اس کا مطلب ہے غلط ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا میں اللہ نے کوئی معلم نہیں بھیجا، رسول اللہ سے بہتر دنیا میں کوئی ہماری اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ ساری باتیں، آپ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو شکایت ملتی، آج اساتذہ کو طلباء کے بارے میں بھی شکایات ملتی ہیں، کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیوں میں شکایات ملتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے رفع کیا؟ آپ نے کلاس کے اندر، مجمع کے اندر، خطبے کے اندر، مجلس کے اندر آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو نومینیٹ کیے بغیر آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں میں وہ بندہ اس مجلس میں موجود ہے جس کی شکایت آئی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے مجھے شکایت ملی ہے کہ یہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، آپ نے کہا لوگ ایسا کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب سننے والے نے خود سن کر اپنی اصلاح کر، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی اور بات بھی اس کو سمجھ میں آ گئی، اور اس طرح کسی کی ذلت بھی نہیں ہوئی، اہانت بھی نہیں ہوئی۔ ورنہ بعض دفعہ جب آپ مجلس میں کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یوں نہیں یوں ہے، تو وہ ضد میں اپنی انا کا مسئلہ بنا کر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے کہ وہ ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ خود رسول اللہ کے سامنے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پہ دیکھا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کل بھی یمین، اپنے دائیں سے کھائے۔ وہ پھر اپنے بائیں سے کھاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آپ پھر جب چکر لگا کے آپ آئے پھر دیکھا کہ پھر بائیں سے کھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں سے کھاؤ، دائیں سے کھاؤ، اس لیے کہ بائیں سے شیطان جو ہے ان میں شیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان دائیں سے نہیں بائیں سے کھاتا اور پیتا ہے، تو مسلمان ہے تو دائیں سے کھا۔ اب اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دائنا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اس نے صرف سبکی کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اس نے سبکی محسوس کی
اور اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا داہنا ہاتھ کام نہیں کرتا، میں اس لیے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں کہ میرا داہنا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ دن تھا اور ساری زندگی اس کے بعد ہم نے اس شخص کو کبھی داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس دن سے اس کے داہنے ہاتھ میں کام کرنا ہی چھوڑ۔ تو ایک تو ہے تربیت، ایک ہے نبی ہونا۔ نبی کی حیثیت سے آپ جب کوئی بات کرتے ہیں اور کسی کا کہ عیب کی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں تو بحیثیت رسول امت پر فرض ہے کہ آپ کی اس ہدایت کو دل و جان سے، محبت سے، عقیدت سے آپ اسے قبول کریں۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ نے ایسا بھی کیا، خطیبوں کا ٹیسٹ لیا، لوگ آ کر آپ کے سامنے خطبہ دینے لگے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام بیچ میں عطف ڈالے بغیر، یعنی بغیر کسی گیپ اور وقفے کے، کہ اللہ رسول کی یہ بات ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک کلچر میں، خاص کر یہ سرائیکی پٹی میں یہ کلچر چلتا ہے اور سندھ میں بھی ایسا چلتا ہے کہ لوگ جب سلام دعا کرو جی کیسی گزر رہی ہے، وہ پھر وہ دعا دیتے وہ کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے، آپ سے اللہ اس کا رسول راضی ہو، اللہ اس کا رسول، یا اللہ اور رسول راضی ہو۔ یہ یعنی اللہ اور رسول میں بیچ میں گیپ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ بیسل خطیب انت، کہ سب سے برا خطیب تو ہے، تو نے رب میں اور میرے اندر فرق ہی نہیں کی۔ تو یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی غلطی کی اصلاح کرے، بالخصوص اس کے کردار میں، اس کے عقیدے میں، اس کے نظریات میں اگر کہیں تفاوت اس کو ملتا ہے اس کی وہاں اصلاح کرے، اس کو سمجھائے کہ بات ایسی نہیں ایسی ہے۔ اور آج دنیا جانتی ہے کہ وہ لوگ جو صفہ کی درسگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، آج وہ ہمارے استاذوں کے استاذ ہیں، آج وہ ہمارے پیشوا ہیں، آج وہ ہمارے رہبر ہیں۔ یہ نبی مکرم کی تربیت کا اثر تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے لیے جن کی تربیت آپ نے کی، انہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر ہم اپنے طلباء کے لیے اس طرح کا ماحول پیدا کریں، اس طرح کا ماحول دیں، میں اس میں استاد ایک سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ جو میں سمجھتا ہوں ہم نے وہ چیز چھوڑ دی، بہت اہم کردار وہ چیز ہم نے چھوڑ دی، بلکہ میں تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، اہل حدیثوں نے تو بالکل ہی چھوڑ دی۔ وہ چیز یہ ہے، کراچی میں ایک مدرسہ تھا، حفظ کا مدرسہ تھا دیوبند کا، وہاں ایک پٹھان اپنے بچے کو لایا اور اس نے آ کر ایڈمیشن کرایا اس مدرسے میں کہ جی میرا بیٹا ہے، میرے 10 سال ہو گئے شادی کو، بچے نہیں ہو رہے تھے، میں نے اللہ سے منت مانی، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں نے منت مانی سی تو مجھے بیٹا دے، میں حفظ کراؤں گا، لہٰذا اللہ نے میری منت پوری کی، اللہ نے بیٹا دیا، اب یہ 3-4 سال کا ہو گیا ہے، میں آپ کے پاس لایا ہوں منت پوری کرنے کے لیے، آپ اسے حفظ کرائیں۔ انہوں نے داخلہ دے دیا، 3 سال ہو گئے بچے کو وہاں پڑھتے ہوئے، 3 سال میں اس نے ایک پارہ جسے آپ اماں کا پارہ، آخری پارہ کہتے ہیں، 3 سال میں اس نے آخری پارہ حفظ کیا۔ وہ بھی اس طرح حفظ تھا کہ آپ کوئی بھی سورت سنیں، ہر سورت میں 10-12 غلطیاں اس کو آتی ہیں۔ 3 سال کا کچھ نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ اس کے بعد اساتذہ نے اور انتظامیہ جو ادارے کی تھی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس طالب علم کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ہر سال جو بھی ممتحن آتا ہے وہ پوچھتا ہے تو بیٹا کب سے پڑھ رہا ہے، یہ کہتا ہے 3 سال سے پڑھ رہا ہوں، 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو کتنا پڑھا ہے جی 1 پارہ پڑھا ہے۔ وہ سننے بیٹھتے ہیں تو آتا کہیں سے نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت میں بھی غلطیاں آتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھانے والے خراب ہیں، یہ ماحول خراب ہے، یہاں کا بچے تو بیکار ہے، ڈل ہے یہاں کے بچے۔ انہوں نے اس کے باپ کو بلایا اور کہنے لگا تیرے بیٹے کی وجہ سے ہمارا ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، آپ اس کو لے جائیں۔
وہ بڑا رویا پیٹا، وہ نہیں مانی۔ خیر وہ شخص واپس اپنے بچے کو لے آئے۔ کشمیر سائڈ پر یہ اٹک کی طرف کوئی دیوبند مدرسہ تھا اسی علاقے میں، اور وہ دیہات میں مدرسہ تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں آ کر اس مدرسے میں داخل کر دیا اور کہا کہ کراچی میں یہ 3 سال لگا کے آیا ہے، ایک پارہ بھی اس کا پورا حفظ نہیں ہوا، میں نے منت مانی ہے، میں نے اس کو حفظ کرانا ہے۔ اس نے وہاں چھوڑ دیا۔ تقریباً وہاں بھی اس نے 3 سال لگائے بچے نے، اور 3 سال لگانے کے بعد اس نے پورا قرآن مجید ختم کیا، اور اس طرح ختم کیا کہ وہ قرآنی کمپیوٹر بن گیا کہ اس نے اساتذہ اس کے سامنے بیٹھتے اور کہیں سے بھی وہ پوچھتے، اور خاص کر جس قرآن میں اس نے حفظ کیا تھا وہ یہ بھی بتا دیتا تھا کہ آپ نے جو آیت پوچھی ہے میرے قرآن میں جس پہ میں نے حفظ کیا ہے فلاں صفحے پر موجود ہے۔ وہ صفحہ بھی اس کو یاد ہوتا تھا، اور وہ ایک آیت حافظ پڑھتا ہے عموماً آیت کے بعد اگلی آیت، اس کے بعد اگلی آیت، یہ پڑھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اس سے پہلی آیت، اس سے پہلی آیت، یعنی الٹا قرآن کو پڑھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، حافظ کے لیے بھی، عام آدمی کے لیے بھی۔ تو اس کو اگر یہ کہا جاتا کہ اس آیت سے پہلی کون سی آیت ہے فوراً بتا، پہلی کون سی آیت ہے فوراً بتا۔ وہ لے کر کراچی کے اسی مدرسے میں آیا اور ان سے کہا یہ بچہ ہے اور یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، میرے بچے سے قرآن سنو، کہیں سے سنو، پورے قرآن میں سے۔ انہوں نے پوچھا تو سمجھ گئے تو وہی بچہ ہے جس کو ہم نے فیل کیا تھا، ہمارے مدرسے کی بدنامی کا باعث تھا۔ تو یہ پورے قرآن وہ کہیں بھی پوچھتے ہیں، اور پھر حافظوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے متشابہ کہاں کہاں ہے، وہ خاص کر فیل کرنے کے لیے وہی مقامات پوچھتے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح سے جتن کیے، بچہ کہیں بھی نہیں اٹکا، کہیں بھی نہیں رکا۔ آخر استادوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے اس کو کس مدرسے میں پڑھا؟ اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں دیہات میں ایک مدرسہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے ہیں اسلام آباد سے کراچی کا، اس مدرسے کے استاد کو آپ 3 دن کے لیے یہاں کراچی میں بلاؤ، ٹکٹ ہم دیتے ہیں، وہ ہمارے استاذوں کو آ کر کے بتائے کہ وہ کیسے پڑھاتا ہے، وہ بچوں کو کیسے پڑھاتا ہے۔ چنانچہ اس کو بلایا گیا، وہ استاذ آیا، اساتذہ کے سامنے جب اس نے لیکچر دیا تو اس نے جو طریقہ کار بتایا وہ وہی طریقہ تھا جو اس مدرسے میں بھی رائج تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، ایسا تو ہم بھی کرتے ہیں، اس ٹائم ہم سبق دیتے ہیں، اس ٹائم سب کی سنتے ہیں، اس ٹائم منزل سنتے ہیں، اور اس ٹائم بچے سو جاتے ہیں، اس ٹائم کھانا کھاتے ہیں، یہ تو وہی طریقہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، تو وہ خاص بات بتا جو ہم نہیں کرتے وہ بتا۔ اس نے بتایا خاص بات میں صرف ایک ہی ہے میری، رات کو جب میں بچوں کو سبق دے دیتا ہوں اور یہ ایک آدھ دفعہ اس کو دہرا بھی لیتے ہیں اور پھر بچے سو جاتے ہیں، بچے سوتے ہیں اور میں وضو کر کے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہوں۔ بچے سوتے رہتے ہیں اور میں روتا رہتا ہوں، اور میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں بچے کو صرف پڑھا سکتا، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں بات کو بٹھانا، پکا کرنا، یاد کرنا، یہ میرے کیا دنیا کے کسی استاد کے بس میں نہیں ہے۔ آگے یہاں تک میرا کام تھا، آگے تیرا کام ہے۔ بچے سوتے رہتے ہیں اور میں ان کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا رہتا ہوں، بس یہی ایک چیز اضافی ہے، اور یہ کام آج اساتذہ نے چھوڑ رکھا ہے۔ طلباء کو دعائیں نہیں دیتے، اپنے بچوں کو دعائیں نہیں دیتے۔ دعا وہ کام کرتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو جہاں نصیحتوں سے نوازتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ جو کام آپ کی کلاس میں آپ کا لیکچر نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم وہ کام آپ کی دعائیں کریں گے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، پھر آپ اپنے اسکول کا، کالج کا، ادارے کا آپ رزلٹ دیکھیے گا
اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو انشاءاللہ ایک مثالی ادارہ بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو میرا ٹائم تھا میں نے اس سے بھی 5 منٹ زیادہ دیے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا، بے حد شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے، اللہ آپ کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ بکیرے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔